میرے بھائیوں، ہم نے یہ موضوع شروع کیا، خدا خیر کرے قافلہ منزل پہ پہنچے۔ ہم مظلوم ہیں، ہم مشق ستم بنے ہوئے ہیں، ہماری ذوات پہ بھی اور ہمارے معتقدات پہ بھی تیر برسائے جا رہے۔ چھوٹی سی گالی پہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جس کو شرک کی گالی دی جائے اگر وہ سینے میں دل رکھتا ہے تو اس کرب کیوں نہیں محسوس ہوگا؟ جسے مشرک کہا جائے اور جس پر شرک کا الزام لگایا جائے، ہم آج اپنی صفائی دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ صفائی پیش کریں گے۔ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، ہمیں تیر شرک کے تیر مارنے والوں، ہم نے شرک کا جرم نہیں کیا، ہم نے شرک کا جرم نہیں کیا، ہم کسی پر اپنی طرف سے کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہمارے دکھ کو لوگ سمجھے، ہمارے درد کو زمانہ محسوس کرے، ہمارے درد کو حکومت سمجھے، ہمارے دل میں جو درد ہے اسے زمانہ جانے۔ ہم کسی پہ حملہ کرنے نہیں بیٹھے، ہم تو یہ بتانے آئے ہیں توحید کے وارث کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں۔ میں نرم بات کروں گا، کوشش کروں گا گرم نہ ہو، مگر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ مظلوم سے احتجاج ہو ہی جاتا ہے، اس واسطے میں معذرت خواہ ہوں، بات میں نرم ہی کروں گا، نرم بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور توحید کا موضوع تو میٹھا کتنا ہے، اس میں چاندنی کتنی ہے، خدا کی قسم کروڑوں چاند وہ چاندنی نہیں رکھتے جو چاندنی عقیدہ توحید میں موجود ہے، کروڑوں گلاب بھی وہ خوشبو نہیں رکھتے جو خوشبو اس عقیدے میں موجود ہے۔ آج دیکھو کائنات میں ہر طرف اس عقیدے کی چمک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اسی سوز کا حصہ ہمارے سینوں میں بھی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا تھا حضرت امام مالک سے کہ توحید سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ فرمانے لگے منہ میں جو زبان ہے اس پر توجہ کرو، لذت توحید محسوس ہوتی رہے گی۔ پوچھا کیسے؟ فرمانے لگے اس طرح، یہ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ پنجاب میں پیدا ہو، خواہ وہ بلوچستان میں ہو، خواہ وہ افغانستان میں ہو، خواہ وہ ایران میں ہو، خواہ وہ عرب شریف میں ہو، یہ گوشت کا ٹکڑا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن ماں کی گود میں کہیں جب بولے تو فصیح عربی بولتا ہے، کہیں اسی ٹکڑے سے پنجابی کے لفظ نکلتے ہیں، کہیں یہ بولتا ہے تو انگلش بولتا ہے، کہیں اسی سے پشتو کے الفاظ نکلتے ہیں۔ حضرت امام مالک کہنے لگے جو کہتا ہے کہ خدا نہیں اسے میرے سامنے بٹھاؤ، اس کی زبان بولے گی کہ خدا ہے۔ کہتے اگر کوئی قدرت نہ ہوتی تو پھر ہر زبان ایک ہی بولی بولتی، جدا جدا لینگویج کیوں ہے، بولیاں، پھر نغمے، پھر ترنم۔ کوئی بولے تو وہ حمیر کی سی آواز، کسی کی وہ ترنم والی بلبل بھی فدا، کوئی بولے تو شیر کی گرج۔ یہ ایک ہی ٹکڑے میں یہ اتنی چیزیں جو پیدا کرے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا آپ سمجھا دے ہمیں مسئلہ توحید، فرمانے لگے بالکل آسان ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگے قلعۃ ملسا، ایک قلعہ ہوا بند ہے، اندر اس کے سونا ہے، باہر اس کے چاندی ہے، اس کی دیوار پھٹتی ہے، حالانکہ ہوا بند تھا، اندر سے جاندار برآمد ہوتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ جو ہوا بند قلعے میں جاندار کو جان بھی دے، سننے کی طاقت بھی دے،
دیکھنے کی شان بھی دے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیا بند کیا؟ فرمانے لگے وہ مرغی کا انڈا، اندر زردی، باہر سیال مادہ، پھر اوپر انڈے کی وہ دیوار، ہوا بند، باہر سے ہوا اندر نہیں جاتی، لیکن وقت معین پر مخصوص شرائط کے بعد جب وہ انڈا ٹوٹتا ہے تو چوزا بولتا باہر آ جاتا ہے۔ فرمانے لگی اس ماحول میں جس نے جان دی اور باقی رکھا وہ ذات ہے جس کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے، جس کی قدرتیں کامل ہیں اور جو اس بات کے لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، اور جو اس بات کے لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اسے وحدہ لا شریک مانا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ بھی تقریر سنائے توحید کی، کیا ہے؟ فرمانے لگے بڑی آسان ہے، ورقۃ الفرسان، شہتوت کا پتا، اس کو دیکھ لو، وہ پتا ہرنی بھی کھاتی ہے، بکری بھی کھاتی ہے، وہ پتا ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے، وہ پتا شہد کی مکھی بھی استعمال کرتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کائنات چلانے والی وہ ذات علیم و خبیر نہ ہوتی تو جب پتے کا مزاج ایک جیسا ہے، یہ نہیں کہ جو بکری نے کھایا وہ اور تھا اور جو ہرنی نے کھایا وہ اور تھا، مزاج سب کا ایک تھا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ ہرنی نے کھایا تو کستوری بنی، بکری نے کھایا تو مینگنی بن گئی، شہد کی مکھی نے استعمال کیا تو میٹھا شہد بنا، ریشم کے کیڑے نے استعمال کیا تو نرم ریشم بن گیا۔ فرمانے لگے چیز ایک ہے مگر پروڈکشن جدا جدا کیوں ہے؟ فرمایا جس کی یہ شان ہو اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا، دہریوں کی پوری جماعت تھی، کہتے تھے ہم خدا نہیں مانتے، بس کائنات اپنے آپ ہی چل رہی ہے۔ فرمایا یہ دجلہ بہ رہا ہے، ایک جانب کرخ ہے دوسری جانب رصافہ ہے، تم میرے پاس آئے ہو، یہ تمہاری عقل کیا مانتی ہے کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے خود درخت گرا، تختے بن گئے، جڑ گئے اور کشتی بن گئی اور موجیں طغیانی پر تھیں، ہوا مخالف سمت کی تھی مگر کشتی خود بخود چلتی گئی اور اس نے سواریوں کو ساحل مراد تک پہنچا دیا۔ تو کہنے لگے امام یہ تو عقل بالکل تسلیم نہیں کرتی کہ سب کچھ خود ہی ہو جائے اور پھر بغیر ملا کے کشتی چلے، ہوا بھی بالکل مخالف ہو، یہ بالکل عقل نہیں مانتی۔ تو میرے امام کہنے لگے پھر مجھ سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اگر ملا کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی تو خدا کے بغیر ہستی بھی نہیں چل سکتی۔ توحید کا مضمون ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، ہر طرف عظمت ہے، چرچا ہے، ہر طرف اس کا ایک نکھار موجود ہے، لیکن میرے بھائیوں ہر چیز ہی دلالت کرتی ہے رب کی ذات پر، مگر ایک ذات وہ ہے کہ جسے رب نے اپنی توحید کا سب سے بڑا مظہر بنایا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آئی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ اس کا معنی حاضر و ناظر کرنے سے کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، جو گواہ کرے گا اسے بھی ہر بات ماننی پڑے گی۔ شاہد کا معنی گواہ ہے، تو گواہ تو ہر بندہ ہی ہے کسی نہ کسی چیز کا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو گواہ نہ ہو۔ مقام جب شان بیان کرنے کا ہے تو لفظ شاہد کو استعمال کر کے رب بتانا کیا چاہتا ہے؟ امام سلمی کہنے لگے سوچ لو، بتانا یہ چاہتا ہے شاہد سے مراد دیکھو تمہاری گواہی کا متعلق کیا ہے، تم گواہ ہو تو کس کے بارے میں گواہی دیتے ہو، اور سرکار کی گواہی کا متعلق دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ رب نے شاہد بول کے کتنی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ شاہد لنا، محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے۔ مخلوق پر گواہی تو اپنی جگہ رہ گئی، فرمایا ہم نے تجھے اپنی ذات کا گواہ بنایا ہے۔ رب میں کریم ہوں،
میرے کرم کے گواہ تم ہو، میں رحیم ہوں، میری رحمت کے گواہ تم ہو۔ میرے بندے، میرے محبوب مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میرے پاس آنا چاہتے ہیں، میرے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ ان کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میرا دیدار کر سکے۔ ان کو سکون بھی دینا ہے، ان کو پیاس ان کی بجھانی ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ بھی دینا ہے۔ محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے، جس نے مجھے پانا ہے وہ تمہارے پاس جائے، جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ تجھے دیکھے، جس نے میری قدرت دیکھنی ہے وہ تمہاری طاقت دیکھے، جس نے میرا جمال دیکھنا ہے وہ تمہارے خد و خال دیکھے۔ ہم نے تجھے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے، اپنی صفات کا بھی گواہ بنایا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، کہتے ہیں بعثنی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قریش نے بھیجا تھا سندیشہ دینے کے لیے۔ میں کوئی ماننے تو نہیں جا رہا تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، وہ بس سندیشہ دینے جا رہے تھے، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کے قدم اندھیرے سے نور کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں گیا تو کیا ہوا، نہ میں نے تقریر سنی، نہ میں نے بیان سنا، ابھی کوئی ایسا مرحلہ آئے نہیں، نہ درختوں کو جھکتے دیکھا، نہ پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، نہ سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، اور نہ چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا، اگرچہ سب کچھ ہی وہاں ہوتا تھا، مگر میں نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں لما رأیتہ، جب میں نے رب کی دلیل کو پڑھا، جب میں نے رب کا عنوان دیکھا، رب کا اسم، رب کی برہان، رب کا شاہد، لما رأیتہ، جب میں نے رخ زیبا دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور دیکھا، القیا فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ یہ ہے سب سے بڑی دلیل۔ آتے ہی لوگوں کو پتا چلتا ہے، کوئی تعصب سے نہ دیکھے، کافر ہے اگرچہ مگر ضدی ہٹ دھرم بغض والا نہ ہو، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے ہیں، اور جسے نظر آتے ہیں وہ یہ کہتا واللہ لا ارجو الیہم ابدا، آیا تو تھا پیغام دینے کے لیے، مگر خدا کی قسم میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ اگرچہ قریش کے پاس مال بڑا ہے، مگر محبوب تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو یہ چہرہ رب کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ چہرہ اس وجہ سے ہی تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، جب مشرکین مکہ نے پوچھا رب ایک ہے اس کی دلیل کیا ہے، آپ اس کے رسول ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، مجھے دیکھ کر پھر بھی دلیل مانگنے والوں کوئی ہوش کی بات کرو، میں خود جو تمہارے سامنے ہوں، میں رب کی دلیل ہوں کہ رب ایک ہے۔ میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے ماحول میں گزارے ہیں، ہر سال دیکھ لو، ہر مہینہ دیکھ لو، ہر ہفتہ دیکھ لو، ہر دن دیکھ لو، ہر گھنٹہ دیکھ لو، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ دیکھ لو، اگر ایک سیکنڈ میں بھی میرے چہرے پر کوئی غبار، کوئی داغ جھوٹ فریب کا بنا ہو تو پھر بات کرو، اور اگر ہر لمحہ چہرہ چمکتا رہا ہے اور زبان سے صداقت نکلتی رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہے، اس واسطے کہ جس نے بچپن میں نہیں جھوٹ بولا وہ بڑا ہو کے بھی سچ بول رہا ہے۔